بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو بیٹھ رہے گا مذمت کیا جاتا بے کس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمیں یہ درس دیا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گا، آخرت چاہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوشش کو کامیاب فرمائے گا اور اس کا بدلہ اس کو عطا فرمائے گا. اور جو دنیا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا دے گا، لیکن وہ جہنم میں دھتکارا ہوا، مذمت کیا ہوا داخل کیا جائے گا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے کفر اور شرک سے منع فرما رہا ہے. انسان اگر گناہ کرے، چاہے گناہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، چاہے جان بوجھ کے ہو چاہے انجانے میں ہو، چاہے چھپ کر ہو چاہے کھلم کھلا ہو، چاہے ظاہر کا ہو چاہے باطن کا ہو، اگر انسان گناہ کرے چاہے کسی بھی طرح کا ہو تو اس گناہ کی معافی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی توبہ کے ذریعے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر گناہ صغیرہ ہے تو نیک اعمال کے ذریعے وہ معاف ہو جایا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک اچھائیاں برائیوں کو لے جاتی ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی ہے. یہاں پہ مراد گناہ صغیرہ ہے. گناہ کبیرہ جس میں حق العبد نہ مارا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے اور اس کی کوئی شرعی تلافی ہو تو وہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اگر کسی کے حق کو مار دیا ہے اور اس کے حق کو بعد میں ادا کر دیا، اس کو راضی کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. انسان بڑے گناہ کے ساتھ دنیا سے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے فضل سے کرم سے اس کو معاف فرما دے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شفاعت سے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. اولیاء کرام اپنے ساتھ اسے جنت میں داخل کرائیں گے. گناہ تو معاف ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی کفر اور شرک معاف نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا. تو شرک اور کفر جو ہے اس کی معافی نہیں ہے. اس لیے انسان کو، مسلمان کو سب سے اول جس کی حفاظت کرنا اہم ہے، فرض ہے، وہ ہے اس کا ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا، یعنی کفر نہ کر، شرک نہ کر.
چاہے عبادت میں ہو، چاہے اعمال میں ہو، چاہے وہمیات میں ہو، خیالات میں ہو، چاہے عقیدے میں ہو، چاہے جس میں ہو، کسی بھی طرح کا کفر اور شرک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہوگا اگر کوئی کفر کر دے گا، شرک کر دے گا۔ اب آج کے زمانے میں جو مسلمان ہیں وہ تو کفار و مشرکین کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ کوئی کافر، کوئی مشرک آ کے کسی مسلمان کو اپنے مذہب باطل کی، دین باطل کی تبلیغ نہیں کرتا ہے کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ وہاں مسلمانوں کے پاس اس طرح سے کوئی کافر، کوئی مشرک نہیں آتا، لیکن نام نہاد مسلمان آج بھی ہمارے معاشرے میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ کے نام پہ دعوت دیں گے، اللہ کے رسول کی سنت کے نام پر دعوت دی جائے گی، نماز کے نام پہ آپ کو دعوت دی جائے گی، لیکن جب آپ کو بلا کے بٹھایا جائے گا تو آپ کے ذہن اور دماغ میں ایسے گندے عقائد وہ بٹھا دیں گے کہ جو آپ کو کفر تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے کفار و مشرکین سے بھی بچنا ضروری ہے، اور ایسے بد عقیدہ لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ انہوں نے کچھ کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول کی شان میں، اور آپ نے اس کی تائید کر دی اور آپ اس پہ راضی ہوئے، تو آپ بھی ایمان سے خارج ہو جائیں گے، اسلام سے آپ بھی نکل جائیں گے، کیونکہ کفر پہ راضی رہنا بھی کفر ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کسی نے کہہ دیا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، شان میں گستاخی کی، ایمان سے خارج ہو گیا وہ، اور کسی نے اس کی تائید کر دی تو وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قادر ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، اس نے قرآن کی آیت پیش کر دی بہکانے کے لیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، دوسرے گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، اگرچہ وہ کرتا نہیں ہے۔ آپ بہکاوے میں آ گئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو اسلام سے کیا ہو جائیں گے؟ خارج ہو جائیں گے۔ تو اپنے آپ کو خاص طور سے ایسے بد عقیدہ، بد مذہبوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اہل سنت و جماعت پر اپنے آپ کو گامزن رکھنا، صحیح عقائد پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے ہر شرک، ہر کفر سے منع فرمایا۔ فرماتا ہے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو بیٹھ رہے گا، مذمت کیا جاتا بے کس۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی سے کفر و شرک صادر ہو گیا، دنیا تو اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آخرت میں ہمیشہ جہنم میں اس کو جلنا پڑے گا۔ جب کفر، کافر اور مشرک مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سوال جواب اس سے بھی ہوتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہے، اس کا معاملہ تو ظاہر ہے، باہر ہے، لیکن سوال و جواب اس سے بھی ہوتے ہیں۔ سوال جواب میں ناکام ہو گیا، آواز آتی ہے اس کے لیے دوزخ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے اس کو جو ہے آگ کا لباس پہنا دو، جہنمی لباس اس کو پہنا دو، اور جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو، بستر بھی اس کا آگ کا، کپڑے بھی اس کے آگ کے، اور اس کے علاوہ اوپر یہ ہے کہ جہنم کی کھڑکی بھی اس کے لیے گرم گرم کھول دی گئی ہے۔ یہ تو قیامت تک اس کو اس عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا۔ پھر قیامت کے دن ذلت و رسوائی الگ، اس کی پریشانیاں الگ، پھر ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا وہ الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَدَقْعُدَ مَلُومًا مَخْذُولًا، کہ تو ملامت کیا ہوا اور دھتکارا ہوا، یہ کیا ہے؟ ہمیشہ بیٹھا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
ایمان پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ یہ سورہ اسراء کے جو ہے 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ جو ہے رمضان شریف قریب ہے، انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد پھر سے جو ہے درس تفسیر قرآن کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے اس درس قرآن کو، تفسیر قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس کے ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد عطا فرمائے، ہم سب کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔